नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक डील का मामला क्या है, इस डील को हुकूमत गिराने का सबसे खौफनाक हरबा क्यों करार दिया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस हवाले से क्या तशवीशनाक इतलात मिली जिस पर उन्होंने 3 हंगामी फैसले किए। पिछले 7 दिन में कौन सी ऐसी 3 मुलाकातें हुई जिन्हें पूरा सियासी खेल उल्टाने वाली मुलाकातें कहा जा रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी के पीछे कौन सी 2 इंतहाई अहम शख्सियात खड़ी हो गई हैं। तहरीके इंसाफ के लिए क्यों ये बहुत बड़ा धचका है। मियां नवाज शरीफ के एक अहम और मानी खेज राब्ते की तफसीलात क्या हैं। आसिफ अली जरदारी के एक बासर दोस्त ने कुछ अहम राब्तों के बाद क्या जादू दिखाया। मरियम नवाज इस डील की पसे पर्दा हमायत क्यों कर रही हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से क्या नई चाल चली है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी एक बहुत बड़ी डील के जरिए हुकूमत गिराने का सबसे जो खतरनाक मंसूबा बनाया गया वो मंसूबा क्या है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस इतला पर क्या 3 हंगामी एक्शन किए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को किन 2 अहम शख्सियात की हमायत हासिल है और अगले 20 दिन में क्या होने वाला है। आपको इस इशू के मुतल्लिक एक इंतहाई दिलचस्प और पुरअसरार वाक़या सुनाते हैं। साथ ही आपको इसी मामले से जुड़ी चंद अंदर की खबरें, कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद के एक मकाम पर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद एक हंगामी नौयत का इजलास बुलाना पड़ा। इस इजलास के लिए 5 शख्सियात को एमरजेंसी पैगामात भिजवाए गए। इस इजलास से पहले 2 बहुत खतरनाक इतलात मिली थीं। इन्हीं 2 इतलात की बुनियाद पर यह हंगामी इजलास बुलाया जा रहा था। ये इतलात एक बहुत बड़ी डील के मुतल्लिक थी और इस डील में 2 बहुत अहम शख्सियात शामिल थीं। इस डील से पहले 3 किरदारों ने आपस में मीटिंग की थी। इन 3 किरदारों के जरिए कुछ लोगों को खुफिया जिम्मेदारियां सौंपी गईं। ये जिम्मेदारियां हुकूमत गिराने के एक खतरनाक मंसूबे के मुतल्लिक थीं। उसके बाद इन तीनों किरदारों ने 8 अरकान की जिम्मेदारी ले ली। यूं कुल मिलाकर 24 अरकान पर पसे पर्दा काम शुरू कर दिया गया। अब इसी इतला पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का फैसला हुआ। इस मीटिंग में कौन कौन शरीक था, इस मीटिंग में किस खतरनाक प्लान का इंकशाफ हुआ और इस प्लान को नाकाम बनाने के लिए क्या 3 बड़े एक्शन लिए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं। और साथ ही आपको इसी मामले के मुतल्लिक चंद नए हक़ाइक़ और ताज़ा तरीन इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद के एक मकाम पर 3 किरदार इकट्ठे हुए। इस मीटिंग में एक खास मंसूबा बंदी की गई। आपको इस मंसूबा बंदी के मुतल्लिक कुछ अहम और दिलचस्प आदादो शुमार बताते हैं और फिर आपको इससे जुड़ी एक खतरनाक डील की तफसील भी बताएंगे। तो मामला यह है कि कौमी असेंबली में तहरीके इंसाफ के पास 156 का फिगर है, यानी इसकी अपनी नशिस्तों की तादाद कौमी असेंबली में 156 है। कौमी असेंबली में
تحریک انصاف کی اتحادی کاف لیگ کے 5 ارکان ہیں، لیکن یہ ارکان ڈگمگا بھی سکتے ہیں۔ حکومت کی ایک اور اہم اتحادی ایم کیو ایم کے پاس قومی اسمبلی میں 7 ارکان ہیں۔ قومی اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 ارکان ہیں، اور یہ پارٹی بھی اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو بلیک میل کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں جی ڈی اے کے 3، شیخ رشید کی 1 اور جمہوری وطن پارٹی کا بھی 1 رکن ہے۔ یوں حکومتی اتحاد کے پاس قومی اسمبلی میں 22 نشستیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی اتحاد کی جو کل نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، ان کی تعداد 178 ہے۔ یہاں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی 342 کا ایوان ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایوان میں حکومت برقرار رکھنے کے لیے کم سے کم 172 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ یوں حکومت کو قومی اسمبلی میں اس وقت صرف 6 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، اور قومی اسمبلی میں 4 ارکان ایسے بھی ہیں جو اس وقت آزاد ہیں۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کی بات کی جائے تو اس وقت قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پاس 84 ارکان ہیں۔ پی ڈی ایم کی دوسری سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے پاس قومی اسمبلی میں 54 ارکان ہیں۔ حکومت کو ایک بہت بڑا جھٹکا یہ بھی لگا کہ اس کی سابق اتحادی جماعت بی این پی مینگل حکومت سے الگ ہو کر پی ڈی ایم میں شامل ہو چکی ہے۔ بی این پی کے پاس قومی اسمبلی میں 4 نشستیں ہیں۔ اس کے علاوہ متحدہ مجلس عمل کے پاس 16 اور اے این پی کے پاس 1 نشست ہے۔ یوں اپوزیشن اتحاد کے پاس 160 کا فگر ہے، یعنی ان کے پاس 160 ارکان ہیں۔ قومی اسمبلی میں 4 آزاد ارکان بھی موجود ہیں، اور ان اعداد و شمار کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کو صرف 6 سے 8 ووٹ کسی جادوئی طریقے سے اڑانے ہیں، اور اس معاملے میں ایک سنسنی خیز موڑ آیا ہے۔ وہ موڑ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی بتاتے ہیں آپ کو، اور ساتھ ہی آپ کو اس میٹنگ سے بھی آگاہ کرتے ہیں جس کا ذکر ہم نے آپ سے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اپوزیشن کے ایک خاص اور خطرناک پلان کی اطلاع ملی۔ اس پلان کے 2 حصے تھے۔ اس پلان کو ہنگامی طور پر ناکام بنانا ضروری تھا۔ اب وزیر اعظم نے اس معاملے پر کیا کیا؟ ہوا یہ کہ جب وزیر اعظم کو اطلاع ملی کہ اس قسم کا پلان بنایا گیا ہے تو انہوں نے ایک ہنگامی فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ شاہ محمود قریشی، اسد کیسر، پرویز خٹک اور چودھری سرور کے متعلق تھا۔ وزیر اعظم نے ان 4 کی ایک ٹاسک فورس بنائی اور انہیں یہ ذمہ داری دی کہ اپوزیشن کی خرید و فروخت اور پی ٹی آئی کے اندر باغی گروپ بنوانے کی کوششوں کو ناکام بنایا جائے۔ اور اب واپس آتے ہیں ایک بہت بڑی اور خطرناک ڈیل کے متعلق۔ اس ڈیل کے 3 کردار ہیں۔ یہ 3 کردار اسلام آباد کے ایک مقام پر جمع ہوئے۔ وہاں اس ڈیل کے 2 مراحل کو پلان کیا گیا، یعنی ان کی منصوبہ بندی کی گئی۔ وہ منصوبہ یہ ہے کہ حکومتی اتحاد کو قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت تو حاصل ہے، لیکن اسے ختم کرنے کے لیے ایک عجیب ٹیزر چھوڑا گیا ہے، اور وہ ٹیزر یہ ہے کہ حکومت گرانے کی ایک خطرناک نوعیت کی ڈیل کے بعد یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے سینٹ کا الیکشن لڑانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی اس سیٹ کا فیصلہ قومی اسمبلی کے ارکان نے کرنا ہے، یعنی وہ قومی اسمبلی جہاں بظاہر حکومتی اتحاد کو 6 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ اب پی ڈی ایم نے کیا 2 خطرناک کام کیے؟ ایک کام تو یہ تھا
کہ یوسف رضا گیلانی کو اپنا مشترکہ امیدوار بنایا، اور دوسرا کام یہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو ایک خفیہ مشن بھی سونپا، اور وہ مشن یہ تھا کہ چونکہ یوسف رضا گیلانی کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، ان کا وہاں سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے، اس لیے انہیں یہ مشن سونپا گیا کہ وہ جنوبی پنجاب سے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی سے ووٹ کسی بھی طرح حاصل کریں۔ ذرائع کے مطابق یوسف رضا گیلانی نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ ارکان انہیں ووٹ دینے پر رضامند ہو گئے ہیں، لیکن اس معاملے میں ایک اور خطرناک موڑ بھی ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی کے ارکان سے ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اب مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان جو ڈیل ہوئی اس کا ایک انتہائی اہم پہلو یہ بھی تھا کہ جب یوسف رضا گیلانی نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو دو بااثر شخصیات یعنی دو سابق وزرائے اعظم شاہد خاقان عباسی اور راجہ پرویز اشرف ان کے تائید کنندہ بن گئے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔